بے شمار حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورۃ طٰہٰ کی چند آیاتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں اور آپ تورات لے جائیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چند ساتھیوں کو تیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طور پہاڑ پر آنے کا کہا ہے، آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے جب طور پہاڑ نظر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چلنے میں، اپنی رفتار میں تیزی پیدا کر دی، اپنی قوم سے بہت زیادہ آگے نکل گئے اور اپنی قوم سے پہلے وہاں جا پہنچے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، آپ کو تیری قوم سے یہاں جلدی آنے میں کس چیز نے شوق دلایا ہے؟ آپ کیوں جلدی آئے ہو؟ اپنی قوم کو پیچھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں نے جو جلدی کی ہے وہ اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس لفظ کو یاد رکھنا، تو راضی ہو جائے۔ میں ایک بات کا آپ سے اس کی توضیح کا، اس کی وضاحت کا اظہار بھی کر دو۔ ہر ایک خطیب کی، ہر ایک مقرر کی، ہر ایک بیان کرنے والے کی عادت ہوتی ہے، وہ چند جملے اگر بار بار بول دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اسے کچھ نہیں آتا۔ اللہ کی توفیق سے ان کو سب کچھ آتا ہے جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے۔ وہ چند جملے جو بار بار بولتے ہیں اس کے فوائد ہیں، اور اس کے پیچھے بھی احادیث کی روشنی میں سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ آپ علیہ السلام اکثر ایک جملے کو 3 دفعہ کم از کم، کبھی کبھار 3 مرتبے سے بھی زیادہ ایک ہی جملے کو بار بار دہراتے، اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، جو بات سمجھا رہے ہیں مخاطب کے ذہن میں پوری طرح بٹھانے کی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ بار بار ایک ہی جملہ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ آپ توجہ سے جہاں بھی، کہیں بھی، کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی خطبہ ہو، کوئی بھی درس ہو، توجہ سے یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ اگر یہ چند جملے بار بار بول رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ وہی جملے نہیں ہوتے، وہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ بات دراصل دوسری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے، چوتھی ہوتی ہے، 5ویں ہوتی ہے۔ تو میں اس لیے پہلے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس لفظ کو یاد رکھنا جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں نے جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ رب کی رضا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنے انعامات ہیں، بے شمار انعامات، بے شمار احسانات، جس کو گن بھی نہیں سکتا انسان، اور اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن اپنی زبانوں پر وہ الفاظ نہیں ہے، وہ جملے نہیں ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ خصوصاً آج کے دور میں ہر ایک کو دیکھیں، ہر ایک کی زبان پر گلے ہیں، شکوے ہیں، ناشکری ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ رب العالمین نے کتنا انعامات، کتنے احسانات مجھ پر کیے ہیں، میں ہر حال میں راضی ہوں۔ یہ جملہ تو کبھی کسی نے اپنی زبان سے ادا کیا ہی نہیں ہے، جبکہ یہ کہہ دینا کہ میں اللہ پر راضی ہوں، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، یہ اتنا عظیم جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس کے بے شمار فوائد، بے شمار برکات اور بے شمار انعامات اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں۔ یہ جملہ تو آپ نے بارہا سنا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یا ومحمد رسولا۔ یہ ایک پوری دعا ہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک وظیفہ ہے۔ یہ بے شمار موقعوں پر، مختلف مواقع پر اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں یہی درس ہے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، جو بھی فیصلے فرمائے میں ہر فیصلے پر راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں۔ وبالاسلام دینا، اسلام جو میں نے قبول کیا ہے اس کو دین سمجھ کے، اس کو شریعت سمجھ کے، اس پر چل کے میں راضی ہوں۔ وبمحمد الرسول، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی میں راضی ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر، اپنا پیغمبر مان کر۔ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کلمہ جس کا پڑھا ہے اس کی بات ماننی ہے۔ جب رسول مانا ہے تو اب اپنی ہر خوشی، ہر غمی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ میں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور اخلاق حسنہ کے ساتھ، قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر راضی ہوں۔ یہ چند جملے جب انسان بولتا ہے تو اللہ رب العالمین بے شمار انعامات اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رکھے، اللہ کی رضا جس کو حاصل ہو جائے، یا جو بندہ اللہ پر راضی ہو جائے، دونوں طرح سے اس کو فوائد اور ثمرات حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہے اللہ راضی ہو جائے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اللہ پر راضی ہو جاؤں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤں۔ تو یہ دونوں عمل انتہائی ضروری بھی ہیں اور انتہائی عظمت والے بھی ہیں اور انتہائی قیمتی بھی ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنا ہے اور ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ ابھی آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام اور بھی باتیں کہہ سکتے تھے، اور بھی اپنے جو ہے نیت اور ارادے کہہ سکتے تھے کہ میں نے اس لیے جلدی کی ہے، میں نے اس لیے جلدی کی ہے۔ نہیں، ایک ہی جملہ فرمایا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں نے جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں آ کے جو کچھ بھی کیا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، اللہ میں تجھ سے راضی ہونا چاہتا ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور یہی جملے، یہی کام سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، توفیق مانگی تھی۔ آپ نے پچھلے جمعے سنا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں، اللہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ، اے اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ اور یہی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے وظائف میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے
ایک دن سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں فرماتی ہے ایک رات میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر نہیں ہے. میں نے ادھر ادھر ہاتھ پھیرا مارا دیکھا چیک کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے تلووں پر میرا ہاتھ جا پہنچا. اللہ اکبر. یعنی یہ اشارہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, اور میں نے کان لگا کے سنا کہ اللہ کے پیغمبر اس وقت اندھیرے میں اور رات کی تاریکی میں اکیلے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہیں. میں پتہ تو کروں, میں معلوم تو کروں کہ آپ کی زبان مبارک پر کون سے الفاظ ہوں گے. میں نے محسوس کیا جو میں نے جملے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنے تھے وہ جملے یہ تھے اللہم انی اسألک برضاک من سخطک, اللہم انی اسألک برضاک من سخطک, اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیرے غصے سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے اور تیری ناراضگی سے میں محفوظ ہو جاؤں. یہ امت کو سکھانا مقصود ہے, یہ امت کو بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی رضا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کا, اللہ کی محبت کا, اللہ کی خوشنودی کا سوال کیا کرو اور اللہ کے غصے سے بچنے کا سوال کیا کرو. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ, اللہ تیری معافی کے ذریعے, تیری درگزری کے ذریعے تیری ناراضگی کا اور تیرے غصے سے بچنے کا بھی میں سوال کرتا ہوں. اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا, اللہ تو مجھے معاف فرما دے, اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو, اللہ تو مجھ پر غصے نہ ہو. یہ سوال کر رہے ہیں, یہ دعائیں کر رہے ہیں, یہ التجائیں کر رہے ہیں سجدے کی حالت میں. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے میں نے یہ جملے سنے ہیں, اور یہی حکم, یہی عادت, یہی طرز عمل ہر ذی شعور انسان, ہر عقل مند انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ سکھلا دیا ہے کہ تمہارا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے. بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے وصیت کر دی ہے. سورۃ الاحقاف ہے, 26واں پارہ ہے, آپ پڑھیے اس کا ترجمہ. اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے, یہ تاکید کی ہے, یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, والدین سے حسن سلوک کرنا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا, اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ, تکلیف در تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھایا ہے. اس کو خیال کرنا چاہیے, وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب یہ اس دنیا میں نہیں آیا تھا. یہ کہاں تھا؟ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. اس وقت کو, اس درد کو, اس شدت کو, اس تکلیف کو یاد کرنا چاہیے. آگے فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرنا چاہیے جب اس نے 2 سال دودھ پیا ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, یہ ماں کے پیٹ میں بھی رہا ہے, اس نے دودھ بھی پیا ہے. اس وقت کو یاد کرے. اس لیے ہم نے ان کو یہ وصیت کی ہے, ان کے اوپر ضروری قرار دیا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرنا ہے. آگے کیا فرمایا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً, یہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے, 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. اب اس کو کیا کہنا چاہیے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کی خدمت بھی کرے, والدین کی اطاعت بھی کرے, والدین کی فرما برداری بھی کرے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو اب چاہیے اپنے ماضی کو یاد کر کے کہ میں نے کس طرح زندگی گزاری ہے. اگر اچھے طریقے سے گزاری ہے تو مزید اچھا بن جائے, اگر کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو چاہیے رب العالمین سے دعائیں کریں. اور وہ دعا کیا ہے, وہ توفیق کیا ہے, وہ یہی ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. اللہ مجھے توفیق عطا فرما, میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہوں اور ایسے عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اللہ میں یہ بھی سوال کرتا ہوں تو میری اولاد کے معاملے میں اصلاح فرما دے, میری اولاد کو صحیح کر دے, میری اولاد کو میرا فرما بردار کر دے. جس طرح میں فرما بردار ہوں اپنے ماں باپ کا, اپنے والدین کا, اللہ میری اولاد کو بھی میرا فرما بردار بنا دے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, یہ ہمیں سبق دیا گیا, یہ درس دیا گیا کہ آپ اچھے بن جاؤ,
آپ خیر والے اور اچھائی والے جب کام کرو گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو دیکھ کر اسی طرح کام کرے گی، اور آپ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو بھی یاد رکھیں، اپنی اولاد کو بھی یاد رکھیں۔ تو یہ ہر ذی شعور انسان کو یہی حکم ملا ہے، اور صحابہ کرام کا یہی عمل ہے، صحابہ کرام کا یہی طرز عمل ہے۔ آپ نے ایک آیات پچھلے جمعے سنی، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان صحابہ کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ ایک چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، ایک خوبی ان کی بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ یریدون وجہہ، وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے متلاشی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کی خوشنودی کے متلاشی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا۔ ایک مقام پر تو وضاحت فرما دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان صحابہ کرام کی خوبیاں یہ ہے، یہ آپس میں رحم دل ہے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہیں، محبت اور پیار سے رہتے ہیں۔ یہ سب بکواسات ہیں، یہ سب امت کو آپس میں تفرقہ بازی میں ڈالنے کی اور آپس میں لڑانے کی کوشش ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ ہم رب کا قرآن مانیں یا تمہاری بکواسات مانیں؟ ہم رب کا قرآن مانیں، رب کے قرآن کو دیکھیں، اس کی تعلیمات کو دیکھیں، اور ان سرٹیفکیٹ کو اور ان گارنٹیوں کو دیکھیں، یا آپ کے سڑے اور جملوں اور کڑھے جملوں کو دیکھیں جو صحابہ کرام پر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ رب کا قرآن گواہیاں دے رہا ہے، رحماء بینہم، اور تراہم رکعا سجدا۔ آپ جب بھی صحابہ کرام کو دیکھیں گے، آپ کو رکوع میں، سجدوں میں، قیام میں، تشہد میں اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا تو یہ عمل ہے، ان کی تو یہ سیرت ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی کو یہ تلاش کرتے ہیں، اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اس کی محبت کو تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے، اور ہر ذی شعور انسان کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی عادت مبارکہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، اور ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دو جملے یاد رکھنا، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جملہ جب انسان کی زبان پر آ جاتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اور ایسے جملے آ جاتے ہیں جو جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے کہ اس کو آپ یاد کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، احادیث میں بڑے اس کے اجر و ثواب بتائے گئے ہیں، چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنا بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ جتنا بڑی آزمائش ہوگی، جتنا پریشانی ہوگی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گھبرانا نہیں ہے جو ہمارا حاکم وقت کہتا ہے، فیصلے کیسے اور تسلیاں کیسی۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ ان کے دلوں میں جو یہ ریا ہے اور یہ جو ماتحت لوگ ہیں، یہ جو انسان ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں ان کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو طرز حکمرانی بھی انہی لوگوں کی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ بنائیے، اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جتنا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنا بڑی آزمائش ہوگی، جتنا سخت تکلیف ہوگی، اتنا بڑی جزا بھی ہے، اتنا بڑا بدلہ بھی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو آزماتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، چیک کرتا ہے، اور جو اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے فمن رضی فلہ الرضا،
वमन सखित फलहु सुख्त, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसलों पर नाराज हो जाता है, गिले हैं, शिकवे हैं, ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ इन्होंने हमारे ही घर देख लिए हैं। हमें तो तकलीफ़ों और परेशानियों से जो है छुटकारा ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम नज़र ही नहीं आते, नऊज़ुबिल्लाह। ऐसे कड़े और ऐसे जो है वो जले हुए जुमले, अल्लाह को नाराज़ करने वाले जुमले जब ये इंसान बोलता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मज़ीद नाराज़गी उसका मुक़द्दर बन जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा पर जो राज़ी होता है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना अजर व सवाब अता फरमाता है और उतना नेमतें अता फरमाता है और अपनी रज़ा का भी ऐलान फरमा देता है। तो ये याद रखें, जब भी कोई तकलीफ़ परेशानी आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसलों पर राज़ी होना है। दूसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसा इंसान जो अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहता है, ऐसा समझो इसने ईमान का ज़ायक़ा चख लिया है, ईमान का मज़ा चख लिया है। और यही वजह है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हर हाल में ये साबित किया, जो भी हालात पेश आए, जो भी हालात उन्होंने गुजारे, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया। यही वजह है कि वो ईमान की मिठास को, ईमान के ज़ायक़े को उन्होंने चख लिया, बल्कि उन्होंने पूरा ही उसको इंजॉय कर लिया और खुश हो गए अल्लाह की रज़ा पर। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़बान से तो कभी ये जुमला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं सुना और ना उनको ये नौबत आई। ऐसे हालात, ऐसी परेशानियाँ और ऐसे मसाइब, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ज़ाक़ तामल ईमान, उस आदमी ने ईमान का ज़ायक़ा चख लिया है जो आदमी अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी हो जाता है। जो आदमी अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर राज़ी हो जाता है, गोया उसने ईमान का ज़ायक़ा चख लिया है। ईमान का ज़ायक़े से मुराद यह है कि उसकी ज़बान पर कभी ऐसा जुमला आता ही नहीं है कि जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। अपनी ज़बानों पर ऐसे जुमले ले आए। यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि जन्नत के अंदर महल तैयार फरमा देता है और फरिश्तों को कहता है, इस आदमी को कह दो तुम्हारे लिए बैतुल हम तैयार हो चुका है। बैतुल हम, हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे का मासूम बच्चा, उसका कोई प्यारा उससे ले लेता है, उसकी वफ़ात हो जाती है, मासूम की वफ़ात हो गई, बच्चा है, बच्ची है, बचपन में फरिश्ता रूह कब्ज़ कर लेता है। अब ये फरिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाता है, अल्लाह पूछता है मेरे बंदे की क्या कैफियत थी, क्या हालत थी। फरिश्ता कहता है, अल्लाह इस बंदे ने हर हाल में तेरा शुक्रिया अदा किया है। इसकी ज़बान पर यही था, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम भी अल्लाह के हैं, अल्लाह के पास जाना है। जो अल्लाह ने अता फरमाया है वो उसने ले लिया है और जो ले लिया है वो उसी का था। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, तूने मेरे बंदे के दिल के टुकड़े को ले लिया था, उसकी क्या कैफियत थी। फरमाया, अल्लाह फिर भी यही कैफियत थी। इसलिए ये दर्स है, वाह वेला, चीखना चिल्लाना, बेसब्री, ये इस्लामी शिआर में से नहीं है, इस्लामी तालीमात में से नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मेरे बंदे को जाके कह दो और इसके लिए जन्नत के अंदर महल तैयार कर दो। उस जन्नत के अंदर जो महल तैयार किया है उसका नाम रख दो बैतुल हम्द। तारीफ करने वाले लोगों को ये महल्लात मिलेंगे और ये जो है उनके लिए मेहमान नवाजियाँ हैं। और यही वजह है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तर्ज़ अमल से भी ये बात पेश की है, अपना भी तर्ज़ अमल और अपनी आदत मुबारक भी सामने रखी है कि जितना बड़ी आज़माइश है उतना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसलों पर राज़ी इंसान होता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसलों पर राज़ी हो के दूसरों को यही कुछ सिखाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मासूम बेटा उठाया हुआ है, इब्राहिम, बचपन में फौत हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू हैं, दिल गमगीन है। सहाबा कराम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी आपकी आंखों से आंसू, आप हमें मना फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबा ये दिल की कैफियत है, ये दिल की कैफियत है, इस पे किसी इंसान का कंट्रोल नहीं है। आंखों से आंसू जारी हो जाना ये इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन याद रखना, हम कोई ऐसा जुमला नहीं बोलेंगे जो रब को नाराज़ करने वाला हो। हम वही कुछ कहेंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने वाला हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही सिखाया। तो इंसान अल्लाह के फ़ैसलों पर जब राज़ी हो जाता है तो वो ईमान की मिठास,
ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، پھر کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہیں لاتا جس کے ذریعے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، اس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہی کہہ دینا کہ اللہ ہم تیرے فیصلوں پر راضی ہیں، تجھے رب مان کر راضی ہیں، یہ جملے کہنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اذان سنتا ہے، اذان سنتے وقت یہ جملے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اذان سنی ہے، اذان کا جواب دیا ہے، اور پھر یہ جملے کہے ہیں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو ہمارا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ ہم یہ بات کہ تجھے رب مان کر راضی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہے اور اسلام کو دین مان کر راضی ہیں، جب یہ انسان جملے بولتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا انعامات ہیں، تو یہ جملہ یاد رکھیں ہر وقت اپنی زبانوں پر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، پھر اس کے تقاضے بھی پورے کریں، پھر اپنی زبانوں پر کوئی ایسے جملے نہ لائیں جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایسے جملے کہنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وجبت لہ الجنہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، یہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم یہ طرز عمل ہے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے۔ ظلم سے، خوف سے اور زیادتی سے اللہ رب العالمین اس انسان کو محفوظ فرما لیتا ہے اور نجات عطا فرما دیتا ہے جو انسان یہ جملے اپنی زبان پر ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان کو اگر کسی کے ظلم سے، زیادتی سے ڈر ہے، خوف ہے، کہیں سے اس کو خطرات ہے، یہ جملے بولتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ کہتا ہے وبالقرآن حکما واماما، میں قرآن کو اپنا حکم بھی مانتا ہوں اور اس کو اپنا قائد، رہبر، رہنما بھی مانتا ہوں۔ قرآن میرے آگے ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں، قرآن کو اپنا فیصلہ کرنے والا مانتا ہوں۔ یہ جملے جب اپنی زبان سے لے آتا ہے، اللہ ان کی برکات سے کیا فرماتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انجاہ اللہ منہ، حدیث کی کتاب ہے ترغیب الترہیب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو نجات دے دیتا ہے ہر طرح کے ظلم سے، ہر طرح کی پریشانی سے اور ہر طرح کے خوف سے، زیادتی سے اللہ رب العالمین اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ تاثیر ہے، یہ اثر ہے ان جملوں کا۔ اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے اندر میری رفاقت ہوگی، میری صحبت ہوگی، بلکہ میں اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کرواؤں گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا، وہی جملے جو صبح کے وقت کہتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہوں اور اسلام کو دین مان کر راضی ہوں، صبح کے وقت کہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے 3 دفعہ یہ جملے کہتا ہے، اور اسی طرح شام کو کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا الزَّعِيمُ لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ، میں ضمانت دیتا ہوں بلکہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کروا دوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ ان جملوں کو بھی پڑھیے اور ان جملوں کے تقاضے بھی پورے کیجئے اور اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہیں اور اللہ رب العالمین سے راضی بھی رہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ جیسے حالات ہو، حالات کا مقابلہ کریں اور گلے شکوے نہ کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ غربت، مسکینی، محتاجی، یہ ضرورت مندی یہ کب ختم ہوگی، اور یہ جو ہے انہوں نے ڈیرے ہی ڈال لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ جملے ناراض کرنے والے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں، التجائیں کریں اور ایسے اعمال کریں جن کے ذریعے یہ غربت، یہ مفلسی، یہ محتاجی، یہ مہنگائی اور حالات کی یہ سختی ختم ہو جائے۔ اپنی زبانوں پر ایسے جملے کبھی نہ لائیں جن سے اللہ ناراض ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو سب سے بڑا غنی بنا دیتا ہے، سب سے بڑا غنی۔
याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना ये मज़ीद नेमतों के हुसूल का ज़रिया है। और शुक्रिया के बेहतरीन कलिमात ये होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो मौक़े हम तलाश करें, वो मौक़े और वो मौक़े हम तलाश करें जिन मौक़ों पर हमें ये तालीम दी गई है कि आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा होगा, अल्लाह ताला का वादा है व इन तशकुरू यरज़हु लकुम व इन तशकुरू यरज़हु लकुम, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे राज़ी हो जाएगा। दुआएं याद करें, यानी ज़्यादती के साथ अक्सर व बेशतर वही दुआएं हम पढ़ें जिनके पहले जुमले यही हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चंद दुआएं मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस हाल में भी रखे, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उन मौक़ों को अपने जहनों में रखें कि हमें इस मौके पर यह दुआ पढ़ने का शरीयत ने हुक्म दिया है। खाना खाते वक़्त हमें यही दुआ सिखलाई गई है कि आप खाना खाएं, अल्लाह का नाम लें। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी, ये सारी दुआएं हैं। इन दुआओं को पढ़ें। मुख्तलिफ दुआएं बताई गई हैं। अगर दुआएं याद नहीं करते, याद नहीं होती, पहले तो कोशिश करनी चाहिए। कुछ भी याद नहीं होता तो फिर कम अज़ कम अल्लाह का शुक्र इन अल्फाज में तो करें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। इस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाता है। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा खाना खाते वक़्त, बल्कि लुक़मे के अल्फाज हैं और घूंट, पानी के घूंट पीने के अल्फाज हैं, कि जो हर लुक़मे पर और हर घूंट पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उस पर राज़ी हो जाता है। इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल अब्दी अन याकुलल उकलता औ यशरुब शुरबता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज़ी होने का ज़रिया है। जब इंसान कोई खाना खाता है, पानी पीता है तो क्या करता है, फ़यहमदुहु, उसकी तारीफ़ करता है। इसी तरह लिबास पहने, लिबास पहनते वक़्त दुआ बताई है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा सौबा, अल्लाह तेरी तारीफ़ है, तूने मुझे ये कपड़े पहनाए हैं। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तुम किसी को मुश्किल में देखो, परेशानी में देखो, खुसूसन किसी मरीज़ को देखो, किसी परेशान कुन हालत में इंसान को देखो, तो ये दुआ पढ़ा करो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका वफ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। अल्लाह तेरा शुक्रिया है, अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने इस परेशानी से, इस मुसीबत से जो मैं देख रहा हूँ, मुझे तूने महफूज फरमाया है और मुझे बहुत सारी मखलूक़ात पर फजीलत अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी। ऐसे ही एक और जुमले मुझे याद आए हैं, वो अक्सर हमें जो है वो बताए नहीं गए, सही हदीस से साबित है। क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होने के बाद जो जुमला बताया गया गुफ़रानका, अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसके साथ साथ हदीस के अंदर ये अल्फाज भी हैं, ये बंदा यूँ कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी, अल्लाह तेरा शुक्र अदा है, तूने जो है वो इस मुसीबत से, इस परेशानी से और इस तकलीफ़ से निजात दी है। ये तकलीफ़ है, अगर किसी का पेशाब पखाना रुक जाए तो देखिए, मालूम करिए कितना तकलीफ़, कितना परेशानी है। तो ये दुआ बताई गई है अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्लाह तूने इस तकलीफ़ को मुझसे दूर किया है और तूने मुझे आफ़ियत दी है। और ऐसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी ऐसी दुआएं सिखाई हैं जिनके पहले अल्फाज यही होने चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना इन अल्फाज के साथ इतना अल्लाह को प्यारा लगता है और इतना ज़रूरी है, जन्नत के अंदर जन्नती भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करेंगे इन्हीं अल्फाज के साथ। कुरान कहता है, ये कहेंगे वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल हज़न, अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा है, तूने हमें इस गम से, परेशानी से निजात दे दी है। और यही जुमले जन्नती इन अल्फाज के साथ भी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यही वो जुमले हैं जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है अपनी ज़बान से अदा किए थे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटा अता फरमाया था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा है करता हूँ, तूने मुझे इस उम्र में बेटा अता फरमाया, वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़। तो ये जुमले याद करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाएगा। और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ने अता फरमाया है तो उनको खर्च करके, आखिरी एक जो है वो वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ, मुख्तसर वाक़या, बड़ा तवील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशहाल किया है, तो उन लोगों पर नज़र डालिए जिनको अल्लाह ने नहीं अता फरमाया।
جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو ضروریات کو آپ پورا کریں گے. خصوصاً اس حالت کو یاد کریں جب آپ بھی اس حالت میں تھے، اللہ نے آپ پر انعام کیا، سب کچھ آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے. پھر اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہیں اور اس کو خرچ بھی کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی گزرے ہیں، بنی اسرائیل میں 3 آدمی، ان کا واقعہ بیان ہوا ہے. ایک آدمی جلد کی بیماری میں مبتلا ہے، دوسرا آدمی جو ہے اس کے سر پر بال نہیں ہے، گنجا ہے، تیسرا آدمی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو نظمایا، فرشتے کو بھیجا، فرشتے کو جا کے کہا، فرشتے نے آ کے جو ہے اس آدمی کو کہا جس کے جسم جو ہے وہ گلا سڑا ہوا ہے، برس کی بیماری میں مبتلا ہے، جلد کی بیماری میں مبتلا ہے، آ کے کہتا ہے تجھے کیا پسند ہے، کیا چاہتا ہے؟ اس کو کیا چاہیے تھا؟ وہ کہتا ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا جسم اور میرا بدن صحیح ہو جائے. لوگ مجھ سے جو ہے وہ گھن کھاتے ہیں، لوگ میرے ساتھ نہیں بیٹھتے. اللہ اکبر، ہاتھ پھیرا، یہ صحیح سالم ہو گیا اور بالکل درست، خوبصورت جسم، خوبصورت بدن اس کو مل گیا. اب فرشتے نے کہا اب بتاؤ آپ کو کیا چاہیے، کیا مال آپ کو پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بڑا پسند ہے، اونٹنیاں پسند ہے. اس کو ایک اونٹنی مل گئی، حاملہ اونٹنی. اور دوسرے کے پاس چلے گئے، دوسرے کو آپ کو کیا پسند ہے، کیا چاہتے ہیں؟ جی میں یہی چاہتا ہوں میرے بال مجھے مل جائے، اس عمر میں، جوانی میں، بچپن میں بال نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ جو ہے ہنستے ہیں. اور ایسا ہی ہے نا. تو بہرحال اللہ رب العالمین کے حکم سے اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے بال اگ گئے. یہ صحیح حدیث ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کا درس ہے. بال اگ گئے. اب اس سے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے، کیا مال چاہیے؟ مجھے جو ہے وہ گائے چاہیے. اس کو جو ہے وہ حاملہ گائے مل گئی. تیسرے کے پاس گئے، آپ کو کیا چاہیے، کیا چاہتے ہیں، کیا پسند ہے؟ جی میری بینائی لوٹ آئے، میں دیکھنے والا بن جاؤں، مجھے دشمن کا اور دوست کا پتہ چل جائے، میرا دشمن کون ہے، دوست کون ہے، میری بینائی، میری آنکھیں، میری بصارت مجھے مل جائے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی واپس آ گئی. اب فرشتہ چلا گیا. اب ان کے مال میں اونٹ ملا تھا، اونٹنی ملی تھی، برکتیں ہی برکتیں. اور اس کو گائے ملی تھی، برکتیں ہی برکتیں. اور اس کو بکریاں ملی تھی، برکتیں ہی برکتیں. جنگلات بھر گئے. کچھ عرصہ بعد وہی فرشتہ اب آیا ہے، اب ان کی آزمائش شروع ہو گئی ہے. فرشتہ اس کے پاس آیا جس کو اونٹ مل گئے اور یہ سب اس کو جو ہے وہ انعامات مل گئے. اب فرشتے نے کہا میں مسافر ہوں، مجھے ضرورت ہے، میرا زاد راہ سفر کا خرچ ختم ہو گیا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دیں، میں اس اونٹ کے ذریعے اپنے گھر پہنچ جاؤں. اللہ اکبر، یہ کیا کہتا ہے؟ آج اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری بھی یہی حالت ہے. کیا کہتا ہے؟ چلو چلو یہ راستہ پڑا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام ہے مجھے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، چلے جاؤ. اس نے کہا اس وقت کو یاد کرو جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے عطا فرمایا، تو فقیر تھا. اور ایسے جملے اللہ کو ناراض کرنے والے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو میرے آبا و اجداد سے مجھے وراثت میں ملا، یہ سب کچھ عن الکابر عن کابرین، یہ تو میرے بڑوں سے مجھے ملا ہے، یہ تو ان کی کمائی ہے، یہ تو میری اپنی کمائی ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے اس کو آزمایا، یہ اس آزمائش میں ناکام ہوا. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلی حالت میں دوبارہ جو ہے وہ لوٹا دے. اور ایسا ہی ہوا، وہ دوبارہ جو ہے وہ جسم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. دوسرے کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس کی جو ہے وہ بال ختم ہو گیا، دوبارہ وہ گنجا ہو گیا. اس نے وہی جواب دے دیا، خالی سائل کو خالی واپس لوٹا دیا. تیسرے کے پاس آئے، اس نے کیا کہا؟ بڑے پیارے جملے اللہ رب العالمین نے ان جملوں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا دیے. وہ کہتا ہے اللہ اکبر، میں فقیر تھا، میں محتاج تھا، اللہ رب العالمین نے مجھے غنی کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرما دیا ہے. خذ ما شئت، جو کچھ چاہتے ہو لے جاؤ، جو کچھ چاہتے ہو، کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ اللہ کی دین ہے، میں اللہ کے راستے پر خرچ کرنے والا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین آپ کو برکتیں عطا فرمائے. فقد ابتلیتم، تم آزمائے گئے تھے، تمہیں جو ہے اللہ رب العالمین نے امتحان میں ڈالا تھا. 2 تمہارے ساتھی ناکام ہو گئے، اللہ نے انہیں دوبارہ حالت میں لوٹا دیا. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو آزمایا، آپ ہر فیصلے پر راضی رہے اور اللہ رب العالمین کو آپ نے خوش کر دیا ہے. یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو آپ نے اپنے مال میں سے دے دیا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر آپ راضی ہیں، اللہ آپ پر راضی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو
अपनी रज़ा का मुतलाशी बनने की तौफीक अता फरमाए। हर हाल में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसलों पर राज़ी रहें और ये जो सारे इनामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अमल पर रखे हैं वो सारे हमें इनामात मिल जाएँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। खुसूसन हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल मशाइख उस्तादुल उलमा जिनकी अदम मौजूदगी में मैं अदना सा तालिब इल्म आपके सामने उनका पढ़ा हुआ सबक सुनाता हूँ, अगर कोई कमी कोताही गलती होती हो तो मुझे उम्मीद है आप जो है वो माफ़ फरमा दिया करेंगे, आप दरगुजर करेंगे। उनके लिए दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह उनका साया तादेर हम पर कायम दायम रखे। एक हफ्ते से बीमारी में मुब्तला है, साहिब फिराश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपने ख़ास रहमत से सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। बाकी भी जितने बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। एक मिनट बैठ, एक मिनट बस, ठीक है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।